تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جنرل باجوہ نے توسیع کی پرکشش پیشکش قبول کر لی۔ جسر قاضی فائسہ نے جو کچھ کہا عمران خان نے وہ کر دکھایا، جس پر شہباز شریف بپھر گئے۔ فیصل وابڈہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ عمران خان میرے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جو پریس کانفرنس کی ہے وہ میں نے اپنے نئے ابو کے کہنے پر کی ہے۔ عمران خان کا لانگ مارچ دھیرے دھیرے بڑے پرجوش طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور سے شروع ہونے والا عمران خان کا آزادی مارچ جوبن پر ہے۔ بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ جہاں جہاں سے یہ مارچ گزرتا ہے لوگ اپنے سامان کے ساتھ اس لانگ مارچ کا حصہ بن رہے ہیں۔ حصہ بننے والے یہ سوال نہیں پوچھتے کہ ہم نے کب تک لانگ مارچ کے ساتھ چلنا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جب تک رواں دواں ہیں ہم عمران خان کے ہم قدم ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ عمران خان نے گزشتہ روز اپنے خطاب میں 2 فوجی افسروں کا نام لیا تھا، جنرل فیصل اور بریگیڈیئر فہیم۔ اعظم سواتے کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ان 2 افسروں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے بے لباس کیا ہے، میری تذلیل کی گئی ہے، میری تضحیک کی گئی ہے، مجھے رسوا کیا گیا ہے۔ عمران خان نے دونوں افسروں کا نام لے کر یہ کہا کہ یہ دونوں جنرل فیصل اور بریگیڈیئر فہیم وحشی ہیں۔ جنرل باجوہ ان کا ٹرانسفر کریں، ان کے خلاف نوٹس لیں، لیکن جنرل باجوہ صاحب نوٹس شاید نہ لے سکیں۔ آج کی تقریر میں عمران خان نے ایک بار پھر بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ عوام کے جذبات کو گرمایا اور اس کے ساتھ ہی عدلیہ سے بھی انہوں نے درخواست کی، چیف جسٹس سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ موجودہ صورتحال پر نوٹس کیوں نہیں لیتے۔ جس معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہ ظلم کا معاشرہ ہو جاتا ہے، وہاں ظالم دندناتے پھرتے ہیں، اور یہی آج کل پاکستان کے ساتھ ہو چکا ہے۔ پورے ملک پر کرپٹ مافیا کا تسلط ہے، اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں، اپنے مخالفین پر جھوٹے کیسز بنوا رہے ہیں۔ آج تیسرے روز کے لانگ مارچ کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک نجی ٹی وی کی رپورٹر صدف اپنے کنٹینر سے گری، پاؤں اس کا پھسلا تھا، عمران خان کے کنٹینر کے ساتھ جا ٹکرائی، اس کا سر زخمی ہوا۔ عمران خان فوری طور پر اپنے کنٹینر سے نیچے آ گئے، انہوں نے رپورٹر کو ہاسپٹل پہنچانے کی ہدایت کی اور اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، 2018 میں میاں نواز شریف جب نااہل قرار دیے گئے تھے، راولپنڈی اسلام آباد سے لاہور کی طرف انہوں نے مارچ کیا تھا، راستے میں ایک بچہ گاڑیوں کے نیچے آ کر فوت ہو گیا تھا۔ اس موقع پر کیپٹن صفدر کی طرف سے انتہائی گھٹیا قسم کی بات کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری تحریک ہے، عدلیہ کے خلاف تحریک ہے، فوج کے خلاف تحریک ہے، ان دنوں حکومت ان کی اپنی تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ کیپٹن صفدر نے کہا تھا کہ یہ اس تحریک کا پہلا شہید ہے۔ عمران خان نے صدف کی موت پر ایسا کسی قسم کا کوئی سیاسی بیان نہیں دیا۔ عمران خان کرپٹ مافیا سے نجات چاہتے ہیں۔ یہ لانگ مارچ اسی مہم کا حصہ ہے۔ لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن عمران خان نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ انہوں نے جو بھی ممکن ہو سکا اس مافیا سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ یہ مافیا شاید انتخابات کے لیے مذاکرات کی میز پر آ جائے، لیکن ان کے جو سہولت کار ہیں، جو ہینڈلر ہیں، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جس کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں۔ فیصلے کرنے کے بعد پھر ایسی حکومت کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اور یہ حکومت پوری دل کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ ان فیصلوں پر شو پالش پکڑ کر عمل کرتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے اپنی پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کی موجودگی میں ایک پرکشش پیشکش کی تھی۔
کہ ہم آپ کو آپ کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع دے دیتے ہیں، لیکن جنرل صاحب نے وہ پیشکش قبول نہیں کی تھی۔ عمران خان نے اسے انکار نہیں کیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ جب آرمی چیف کو توسیع دینے کی آفر کی، وہ رجیم چینج نہ روکنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یقینی طور پر امپورٹڈ جتھے کی طرف سے جنرل باجوہ کو توسیع دینے کی بات کی گئی ہوگی، پیشکش کی گئی ہوگی۔ عمران خان نے یہی کہا ہوگا کہ اگر وہ آپ کو توسیع دے رہے ہیں تو ہم آپ کو توسیع دے دیتے ہیں۔ جنرل ندیم احمد انجم نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جنرل باجوہ نے وہ پیشکش قبول نہیں کی تھی، لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے وہ پیشکش قبول کر لی ہے اور وہ توسیع لینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ نہ صرف اس کو یہ کہا جائے کہ توسیع لینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، بلکہ انہوں نے توسیع لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہمارے دوست ساجد خان صاحب کا تھوڑی دیر قبل فون آیا تھا۔ انہوں نے اس پر کہا کہ جنرل صاحب نہیں جا رہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہاں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ریٹائر نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیسے فیصلہ کر لیا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف سے ساری فارمیشنز کو ایک شیڈول دیا گیا تھا، جس کے مطابق انہوں نے الوداعی طور پر وہاں پہ جانا تھا، اپنے جوانوں سے، افسروں سے الوداعی ملاقات کرنی تھی۔ وہ آج شیڈول سارے کا سارا کینسل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، یہی لگتا ہے کہ جنرل صاحب اپنے عہدے سے سبکدوش نہیں ہو رہے۔ انہوں نے وہ پیشکش جس کو ندیم نے پرکوشش کہا تھا وہ قبول کر لی ہے۔ جس طرح سے شیڈول کینسل کیا گیا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جنرل صاحب کنٹینیو کریں گے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل قاضی فائصہ نے آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ یا کوئی بھی کسی معاملے میں اداروں کا نام کیوں لیتا ہے؟ اداروں کے اندر جو شخصیات کام کرتی ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے بھی کچھ ججز کے نام لیے تھے۔ عمران خان نے قاضی فائصہ صاحب کی بات مان لی اور اس کی یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح قاضی فائصہ صاحب نے کہا تھا کہ اداروں کا نام نہ لیں، جو افسر ایسا کام کرتے ہیں، جو جج ایسا کام کرتے ہیں، جو جرنیل ایسا کام کرتے ہیں، آپ ان کا نام لیں۔ تو عمران خان نے جنرل فیصل کا نام لیا، بریگیڈیئر فہیم کا نام لیا، جنرل باجوہ کا نام لیا، جنرل ندیم احمد انجم کا نام لیا۔ اس پر شہباز شریف بفرے ہوئے ہیں۔ پوری کی پوری مسلم لیگ اس پر تل ملا رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اعلیٰ فوجی قیادت کے خلاف عمران خان تقریر کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ شہباز شریف نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان نے آرمی چیف کی تقرری کے لیے 3 نام بھجوائے تھے۔ میں نے اس پر معذرت کر لی۔ میں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ میں اکیلا کروں گا، خود کروں گا، اور پھر دیکھ لیں کہ فیصلہ شہباز شریف نے کیسے کر لیا۔ اس حوالے سے شہباز شریف کی اوقات ہی کیا ہے؟ جنرل باجوہ نے وہ اوقات بتا دی ہے۔ 1-2 روز میں نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ادھر عمران خان نے فیصل وافڈا کو پارٹی سے نکال دیا۔ ان کی اس پریس کانفرنس پر جس میں انہوں نے عمران خان پر الزامات لگائے، ان کی پارٹی پر الزامات لگائے، پارٹی سے نکل جانے کے بعد فیصل وافڈا کہتے ہیں عمران خان میرے لیڈر تھے، میرے لیڈر ہیں اور رہیں گے۔ کچھ لوگ عمران خان کو نااہل کروانا چاہتے ہیں۔ فیصل وافڈا سے اب یہ پوچھا جاتا ہے اگر آپ کے عمران خان لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے تو پھر آپ نے پریس کانفرنس ان کے خلاف کیوں کر دی؟ ظاہر ہے وہ کوئی لیڈر سے بڑا ہوگا، ان کا ابا جی ہوگا جن کے کہنے پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پھر وہ ان کا نیا بننے والا ابا ہے جس کے کہنے پر فیصل وافڈا نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کر دی۔ ناظرین، جنرل باجوہ نے اگر توسیع لینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کو پھر توسیع مبارک ہو۔